السلام علیک رضا یا امام رضا، رضا یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میری جانب کبھی جو بڑی مشکل، آپ کا نام سن کر ٹلی مشکلیں، اس کو کیا غم جسے آپ کا آسرا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، بے نواؤں کو مولا نوا دیجیے، مفلسوں کو تونگر بنا دیجیے، قرض اپنے خزانے سے کر دو ادا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، جو بھی اولاد کا آرزو مند ہے، جھولی بھریے کے اصغر کی سوگند ہے، جیسے غائب کو بیٹے ہوئے تھے عطا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، قید والی سکینہ کی تم کو قسم، قید موسیٰ کاظم کی تم کو قسم، بے گناہ قید سے جلد ہووے رہا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، سب مریضوں کو مولا شفا بخش دو، ہو گئی ہے اگر تو خطا بخش دو، مرض زین النبا کا تمہیں واسطہ، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، مشہد و کم کی سر میں میرے خاک ہے، پھر بھی بیتاب کتنا دل چاک ہے یہ حسرت کہ اب جاؤں قرب و بلا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، تیرے روزے پہ لائے جو ایثار کو، دیجیے گا شفا ان کے بیمار کو، دور ان سے رہے ساری رنج و بلا، یہ سامنے جو ذبح ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام ابراہیم ہے، اور امام رضا اسلام کی شہادت کے بعد آپ 40 لوگ اس جگہ پہ آئے تھے اور سب کی شہادت سبزوار کے اندر ہو گئی تھی، لیکن آپ نے وصیت کی تھی کہ اگر ہم لوگ شہید ہو گئے تو میرے جنازے کو اس جگہ پہ لے کر آ جائے، مجھے نیشاپور میں امامزادے سید محمد محروق کے پاس مجھے دفن کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس جگہ پہ جناب ابراہیم ان کو دفن کیا گیا، بہت ہی مقدس ہستی ہیں، 8ویں امام کے بھائی ہیں سگے، ان سے بھی دعا وغیرہ آپ لوگ مانگیے گا، میں زیارت پڑھاتا ہوں، آپ لوگ نیت کر لیں، زیارت باہر لگی ہے، زیارت کی نیت کر لیں، زیارت پڑھتے ہیں۔ امام زادے ابراہیم کی اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، بھی بچوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے قربتاً اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفيظ أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا وصدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمختلف عنك اشهدني بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك والسلام عليك يا سيدي وابن سيدي أنت باب الله المؤتمن والماخوذ عنه آتيتك زائرا وحاجتي لك مستودعا وهذا استودعك ديني وأمانتي وخواتم عملي وجوامع أماني إلى منتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات آپ لوگ دوسری سے آپ لوگ ادھر آ جائیں بیٹھ جاؤ بیسے جاؤ منہ ادھر کر کے بیٹھیں آپ لوگ ادھر کر کے بیٹھیں یہ آٹھواں کے پیروں کا نشان ہے یہاں پہ یہاں آپ لوگ اس کی وزارت کر لیجئے گا بر محمد اور محمد صلی اللہ بیٹھو آپ لوگ بیٹھو کھانے کی زیارت بعد میں ہوگی پہلے روح والی زیارت ہو جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بہرحال ہم اور آپ واقعاً خوش قسمت ہیں کہ جو اس جگہ پہ آئیں زیارت کے لیے. بڑی مقدس جگہ ہے یہ جو زری ہے اور ان کو امام زادے محمد محروق کہا جاتا ہے. یہ شہر نیشا پور کے اندر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. امام رضا علیہ السلام جس وقت آپ مدینے سے نکلے ہیں تو مولا کہتے ہیں میں نہیں نکلا مرو مگر محروق کی زیارت کے لیے. تو جس وقت ملتا ہے روایات میں کہ امام رضا علیہ السلام جب آپ پہنچے ہیں شہر نیشا پور کے اندر وہ واقعہ وہاں آپ سن چکے ہیں کہ بانو پسندہ کے گھر پہ آپ مہمان ہوئے. مہمان ہونے کے بعد جس وقت آپ بہرحال اس شہر میں پہنچے اور وہ حدیث جو مولا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها کہ بھائی مختار نے وہاں حدیث پڑھی تھی آپ نے سنی کہ مولا جس وقت یہاں پہنچے تو لوگوں کی خواہش تھی کہ مولا ایک ایسی حدیث جو آپ کے جد سے ہوتی ہوئی آپ تک آئی ہو. ملتا ہے روایات میں کہ 12,000 بعض میں ہے کہ 20,000 بعض میں ہے کہ 22,000 رائٹر 22,000 راوی موثق روایت لکھنے والے موجود تھے کہ جس وقت مولا کی سواری پہنچی ہے تو مولا نے ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھا. جس سواری پر بیٹھے تو محمل کا پردہ اٹھا. پردہ اٹھتا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بدلی چھٹ گئی ہو اور سورج باہر نکل کے آ گیا ہو. مولا کے چہرے کو دیکھا, دیکھتے ہی خوشی کے آنسو, دیدار کے آنسو کہ رسول کی شبیہ کو لوگوں نے دیکھا. حسرت تھی رسول کو دیکھنے کے لیے کہ مولا رضا کے چہرے کو جیسے ہی دیکھتے ہیں آنکھوں سے لوگوں کے اشک بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مولا نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ اگر کہہ لیا جائے تو یہ مثل ایسے ہے ایک قلعے کے مانند ہے کہ جو شخص بھی اس کے اندر داخل ہو گیا, جس کی بھی اس کے اندر انٹری ہو گئی, اس کو نجات مل گئی. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, محمد رسول اللہ کہہ دیا, اس کو نجات مل گئی. مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اور آپ کی سواری آگے بڑھ گئی. جب سواری آگے بڑھی
تو یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کتنا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد رسول اللہ کہہ دو، نجات مل جائے گی۔ مولا نے کہا کیف، روکو سواری کو، روکو، حدیث کا مفہوم صحیح نہیں نکالا گیا، حدیث کا مفہوم غلط نکالا گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ مولا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نجات، محمد رسول اللہ کہہ دینے سے نجات ضرور مل جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تک کہ ہماری محبت یعنی ہم اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی ولایت، ہم اہل بیت کی محبت اگر تمہارے دلوں میں ہو گئی تو تمہیں نجات ملے گی۔ ویسے ہی جیسے سمجھ لیں کہ آج حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، طواف تو ضرور کرا، اگر علی کی محبت اور ولایت اس کے دل میں نہیں تو وہ اس کا چکر، اس کا وہاں ہے خالی چکر لگا رہا ہے اپنے نصیب کا، وہ حج وج نہیں ہے۔ یا عبادت جو کر رہا ہے، نماز پڑھا، اگر ولایت امیر المومنین، اگر محبت اہل بیت نہیں تو اٹھا بیٹھی ہے اس کی، وہ نماز میں شمار نہیں۔ اسی طریقے سے مولانا کا ہر اعمال جب تک کہ ہم اہل بیت کی، اور مولا کے لیے ہے کہ امام رضا کی زیارت کے لیے کوئی شخص آئے گا نہیں، وہی آئے گا جو 12 امام کو مانتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 8 تک مانے گا وہ پہلے کو بھی مان رہا ہوگا اور بعد کو بھی مانے گا، یعنی ان کی زیارت کو شیعہ ہی آ سکتا ہے، 12 امام کا ماننے والا ہی آ سکتا ہے۔ اس لیے جس نے 8 تک مان لیا اس کو نیچے کا مان نہیں ماننا ہے اور پیچھے کا مان نہیں ماننا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ میں نہیں نکلا مرو مگر اس لیے کہ محروق کی زیارت کے لیے۔ ملتا ہے روایات میں جب آپ شہر نیشاپور میں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد وہ جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے وہ سرہانے، وہ پتھر جو سامنے لگا ہوا ہے، مولا اس وقت جب آئے تھے زیارت کے لیے وہاں جب سرہانے کھڑے ہوئے تو جہاں پر مولا کھڑے ہوئے تو مولا کے قدموں کے نشان پتھر میں جذب ہو گئے کہ پھر نکال کے یہ وہاں سے جو ہے اس جگہ پر لگا دیا گیا۔ وہ تو دوسری ذریعہ ہے امامزادہ ابراہیم، یہ 8ویں امام کے بھائی، کہ ملتا ہے روایات میں کہ جس وقت مولا شہید ہو چکے ہیں یہاں پر تو آپ کی شہادت کے بعد وہاں سے 40 لوگ نکلے تھے، اہل بیت کے گھرانے کے 40 لوگ نکلے، اور شہر سبزوار یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر ہے سبزوار، وہاں پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ سب کو وہیں گھیرا گیا اور سب کو وہیں شہید کیا گیا۔ لیکن امامزادہ ابراہیم نے انہوں نے وصیت کی تھی اگر میں شہید ہو گیا تو مجھ کو نیشاپور میں امامزادہ محمد محروق ان کے بغل میں مجھے دفن کر دینا، کہ ان کے دوسرے بھائی یہاں سے مشہد سے 70 کلومیٹر افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہیں جن کا نام امامزادہ یحییٰ، یہ بھی چوتھے امام کے پوتے ہیں، وہ بھی جو وہاں دفن ہیں وہ بھی چوتھے امام کے پوتے، یحییٰ ابن زید، جناب زید کے بیٹے ہیں یہ سب۔ بہرحال خدا سے شکر ہے کہ پروردگار تو نے یہ ہمیں زیارت نصیب کی، اور آج کا دن یہ مقدس دن کہ آج جناب رسول خدا کی وفات کہی جاتی، لیکن اصل میں جناب رسول خدا کی شہادت ہے۔ شہادت میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال پتہ کریں کہ کس جگہ آخری دن رسول خدا یہ چند ہفتے آخری والے کس کے گھر مہمان تھے۔ تاریخ نے پورا لکھا ہے کہ کس کے گھر پر رسول مہمان تھے اور کس بیوی نے رسول کو زہر دیا، رسول خدا کو کس بیوی نے زہر دیا۔ رسول کی کچھ بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی نے رسول کو زہر دیا، سلو پوائزن جو ہوتا ہے دھیرے دھیرے اثر کرنے والا، شہد کے اندر دے کر کھانے کے اندر رسول کو زہر کھلایا گیا ہے، رسول کو زہر کھلایا گیا۔ رسول کی وفات نہیں، رسول کی شہادت ہے، شہید ہوئے جناب رسول خدا۔ ملتا ہے روایات میں کہ جس وقت جناب رسول خدا نے اس دنیا فانی سے آنکھ کو بند کیا، جب رخصت ہونے رسول خدا نے بھی وصیتیں کرنا شروع کی۔ رسول خدا نے کہا کہ لا مجھے قلم دعوات دے دو کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں جو تمہارے لیے ہمیشہ کے کام آ سکے۔ لیکن رسول کے چاہنے والے وہاں پر کچھ موجود تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں قلم دعوات کی نہیں دیں گے، اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے لکھنے کی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مولا علی کو بلاتے ہیں جناب رسول خدا، اور کچھ وصیتیں ہیں کہ جو مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولا علی بھی جا چکے، جناب زہرا ہیں کہ آپ کی آغوش کے اندر بابا کا سر ہے، جناب زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھتی ہیں کہ جناب رسول خدا آنکھ بند کی حالت احتضار کا وقت ہے، شہزادی بیٹھی ہیں، دیکھتی ہیں دروازے پر دق الباب ہو رہا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بی بی زہرا کہتی ہیں کہ ابھی چلے جاؤ، میرا بابا بھی آرام کر رہا ہے۔ پھر دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، بی بی زہرا کہتی ہیں ابھی چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے، آج ہی کا وہ دن ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب زہرا کو برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے اشک ٹپکنا شروع ہو گئے۔
आंखों से अश्क टपकना शुरू हो गए और रसूल के रुखसार पर जैसे ही आंसू गिरे, रसूल की आंख खुली, है मेरी लाडली, है मेरे दिल के टुकड़े, क्यों रोती है? बाबा नहीं मालूम कौन दरवाजा खटखटा रहा है, मैं कितना मना कर रही हूँ लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। रसूल कहते हैं ज़ाहिरा तू खुशकिस्मत है ज़ाहिरा, ये मलकुल मौत है दरवाजे पर जो तुझसे इजाजत तलब कर रहा है, जो किसी दर पर कभी इजाजत नहीं लेता। रवायत का फिक्र है रसूल खुदा का जब दम निकला है, शहजादी कहती है बाबा आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आपके जाने के बाद जिस दर पे आप सलाम करते थे वो दर जलाया जाएगा। ए बाबा आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरा अली मजलूम हो जाएगा। ए बाबा आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, अली आज के बाद खाना नशीन हो जाएगा। ए बाबा आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं मेरा बाबा, मेरा मोहसिन दर दीवार के दरमियान पीसा जाएगा। हाँ रवायात में मिलता है कि जनाब रसूल खुदा की शहादत हुई। आज का दिन दो इमामों से मंसूब है, एक मौला इमाम हसन मुश्तबा से। इमाम हसन जनाब ज़ैनब को बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी छोटी बहन को इमाम हसन। रवायात में मिलता है कि जिस वक्त इमाम हसन का जहर दे दिया गया, जहर का असर होना शुरू हो गया, मौला ने कहा मेरी बहन ज़ैनब को कोई बुला कर ले आए, मेरी बहन ज़ैनब को बुला कर ले आए। मिलता है रवायात का फिक्र है बीबी ज़ैनब को बुलाने के लिए अभी गए नहीं थे कि मौला के सामने एक तश्त रखा था। एक मरतबा एक उल्टी होती है, जिगर के टुकड़े कट कट के उस तश्त में आना शुरू हो जाते हैं। मौला इमाम हसन को आहट महसूस हुई, पता चला कि बहन ज़ैनब आ चुकी है। कहा जल्दी से तश्त हटा लो, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी माँ जाई की निगाह, मेरी बहन ज़ैनब की निगाह इस तख्त पर पड़ जाए जो इसे देखकर बर्दाश्त न कर सकेगा। हाथों को जोड़ेंगे, हे मौला हसन, हे मौला हसन, हे मजलूम ज़हरा, हे मजलूम आलम, मौला आज आप इस तख्त को हटा रहे हैं कि ज़ैनब देखकर बर्दाश्त न कर सके। हे मौला जरा करबला में आ जाए, यही आपकी बहन है कि जिसने 72 जनाजे अपनी आंखों के सामने से देखे। हाँ रवायत का फिक्रा है, रवायत का फिक्रा है कि इमाम हसन को गुस्ल कफन दिया गया, जनाजा उठा। अरे हर कोई इंतजार करता है कि जनाजा दफना कर घर पे लोग आएंगे, तस्लीयत दी जाएगी। ज़ैनब कुलसूम दरवाजे पर खड़ी है, क्या देखती है कि जनाजा पलट कर आ रहा है। ए भैया हुसैन खैरियत, तो मेरे भैया हसन को दफनाने न दिया गया। कहती है बीबी ज़ैनब क्या मेरे भैया के तो कोई तीर नहीं लगा। हसन इशारा करते जनाब हसन की तरफ इमाम हुसैन, ए बहन ज़ैनब तुम खुद देख लो। क्या देखा कि जनाजे में तीर बेवस, ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी। ए भैया हसन तू कितना मजलूम कि तेरे जनाजे पर तीर चलाए गए। हाथों को जोड़ेंगे बीबी ज़ैनब, आज आपने हसन के जनाजे पर तीर देखा है, कल हुसैन का जनाजा तीरों पे देखेगी। ए बीबी ये मजलूमियत ही मजलूमियत इस शहीद के लिए जिस बारगाह में बैठे यहाँ का खादिम बयान करता है, बहुत ही मजलूम ये शहीद हैं जिनको जिंदा जिंदा मिंजनीक के अंदर रख के आग के अंदर फेंक दिया गया था इमामजादे महरूब के लिए, और जनाब यहिया और जनाब ज़ैद के लिए जनाब रसूल खुदा से पेशबीनी है। इमाम सादिक ने पेशबीनी की हदीस मौजूद है, अगर मेरे इन फर्जंदों पर कोई गिरिया करे, बोलो मक्खी के पर के बराबर भी अगर आंसू निकल आए, मैं रसूल जमानत लेता हूँ कि वो बहिश्त में हमारा पड़ोसी होगा। ए रसूल खुदा अपने इस फर्जंद का पुरसा कबूल कर ले। ए रसूल खुदा हम भी बड़ी दूर से आए हैं। रवायत बहरहाल मिलते हैं, खादिम बयान करता है, बस मैंने ख़त्म किया 2 मिनट और अपनी हाजतों को रख ली। रवायत का फिक्रा है कि ये खादिम खुद कहता है, यहाँ खादिम तक कहता है कि मैं ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन की जा रहा था।
میں جب جس وقت مہران بارڈر پہ پہنچا میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، بس میں بیٹھا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی حرم میں امامزادہ محروق میں جہاں باہر میں کھڑا رہتا تھا وہیں کھڑا ہوں، کیا دیکھا، کچھ شخصیتیں وارد ہوئی، نورانی چہرے تھے، میں دیکھ نہ سکا۔ وہ جب اس قبر کے پاس آئے ہیں تو صاحب قبر خود ان کے احترام میں قبر سے باہر آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپس میں گفتگو ہوئی، اور جس وقت وہ واپس شخصیتیں جانے لگی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ آپ کون لوگ ہیں جو اس جگہ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ انہی نور کے ہاتھے میں سے ایک آواز آئی کہ تو جس کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہے، میں حسین خود اپنے فرزند کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اے امامزادہ محروق، یہ ہندوستان سے، فرانس سے، ہر جگہ سے آپ کے پاس آئے ہیں، بہت سی حاجتیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی عرض کریں گے اے مولا حسین، اے مولا حسین، عجیب مظلومیت ہے آپ کے فرزندوں میں، عجیب مظلومیت ہے۔ مولا حسین، آپ کا جنازہ بالآخر دفنایا تو گیا، اے مولا آپ کا جنازہ دفنایا تو گیا، مگر آپ کی اولاد جس کے جنازے کی راکھ کو اس جگہ پر دفن کیا گیا، ارے جس کا جنازہ بھی نصیب نہ ہوا، اے پروردگار پالنے والے، تجھے قسم دیتی امامزادہ محروق کی، معبود یہ زائرین جو یہاں پہ آئے ہیں ان کی دلوں کے جو جو شرعی حاجتیں ہیں انہیں پورا کر دے۔ پروردگار پالنے والے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، اے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ پروردگار ہم میں جو مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اے معبود بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، پروردگار پالنے والے سب کو شفاء عاجل عنایت کر دے۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور کر دے، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل کر دے۔ بہرحال جن کے لیے یہ مجلس جنہوں نے کہی تھی اور آپ سب کے لیے بہرحال یہ مجلس جو برپا کی گئی ہے، آپ اس مقدس مقام پر پہنچے ہیں، آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں اور جنہوں نے کہا تھا ان کے لیے، اور ایسے حضرات کی جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں، ان سب کی ارواح کو ایک سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھ کے بخش دیں۔ متوجہ زیارت کی نیت کر لیں۔ زیارت پڑھتے ہیں امامزادہ محمد محروق کی، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے قربتاً اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایھا السید الزکی الطاہر الولی والداعی الحفی، اشہد انک قلت حقا ونطقت حقا وصدقا ودعوت الى مولائی ومولاک علانیۃ وسرا، فاز متبعک ونجا مصدقک وخاب وخسر مکذبک، والمختلف عنك اشهد لي بهذه الشهادة ليكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك، والسلام عليك يا سيدي وابن سيدي، أنت باب الله المؤتمن والماخوذ عنه، آتيتك زائرا وحاجتي لك مستودعا، وها أنا ذا استودعك ديني وأمانتي وخواتم عملي وجوامع أعمالي إلى منتهى أجلي، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ آپ لوگ اپنی دعا حاجت کر کے چوم کے ذریعے چلیں انشاءاللہ، وہاں باہر کھانا وغیرہ لگا، چلیں کھانا وغیرہ کھانا۔ ہر ذریع جس ذریع پہ جایا کریں، اگر موقع ملے تو چھٹے امام سے فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں رخساروں کو ذریع پر رکھا کرو،
کہ قیامت کے دن جب انسان وہ ظاہر وارد ہوگا تو ایک ایسا نور ساطع ہوگا جو اہل محشر دیکھ کر حیران ہوں گے. تو ذریع پر پہلا دائنا حصہ دایاں دان کو بایاں دان اس پہ رکھا کریں. کہیں بھی اگر جہاں قسمت ہو جائے تو ذریع کو چھوڑی کا. یہ دور سے لیں گے تو یہ دیکھیں گے. قدم کے نشان مولانا شاعر گزرے ہیں ایران کے فارسی داں اور فلسوف کہے جاتے ہیں. ان کی قبر سامنے ہے. عمر خیام ان کا نام ہے. اور آگے جو ہے شیخ اتار کی ادھر ہے. میرے ہاتھ میں روا یا امام رضا یا امام رضا. سب مریضوں کو مولا شفا بخش دو. ہو گئی ہے اگر تو خطا بخش دو. مرض زین اللبا کا تمہیں واسطہ. میرے مشکل کشا میرے ہاتھ میں روا یا امام رضا یا امام رضا. میرے مشکل کشا میرے ہاتھ میں روا یا امام رضا یا امام رضا. مشہدکم کی سر میں میرے خاک ہے. پھر بھی بےتاب کتنا دل چاک ہے. یہ حسرت کے اب جاؤں قرب و بلا. میرے مشکل کشا میرے ہاتھ میں روا یا امام رضا یا امام رضا. میرے مشکل کشا میرے ہاتھ میں روا یا امام رضا یا امام رضا. تیرے روزے پہ لائے جو ایثار کو. دیجیے گا شفا ان کے بیمار کو. دور ان سے رہے سارے جو بلا. میرے مشکل کشا میرے